الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پھپھو تھی۔ وہ بڑی نیک، عقل مند اور بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا جب مکہ کے کافر ہر اس شخص کے دشمن بن جاتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کی دشمنوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اسی زمانے میں نہ صرف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں بلکہ اپنے 16 سالہ بیٹے حضرت زبیر کو بھی مسلمان بنایا۔ اس وقت ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ایک ناڈر اور بہادر سپاہی بنے۔ وہ حضرت زبیر سے سخت محنت اور مشقت کا کام لیتی تھی۔ اگر کبھی وہ کوئی ایسا کام کرتے جس کو وہ اچھا نہ سمجھتی تو ان کو سخت سزائیں دیتی۔ ایک دفعہ حضرت زبیر کے چچا نے ان کو ماں کے ہاتھوں پیٹتے دیکھا تو انہوں نے ناراض ہو کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس طرح تو تم بچے کو مار ڈالو گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں زبیر کی دشمن نہیں ہوں، اسے اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل کی باتیں سیکھے اور بڑا ہو کر بہادر سپاہی بنے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑک پن میں ایک جوان اور طاقتور آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے اس کی ایسی پٹائی کی کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑائی کا حال سنایا تو انہوں نے ان سے پوچھا، تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بہادر پایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں اور اپنے بیٹے کے دل میں بھی آپ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے چند دن بعد ایک دفعہ حضرت زبیر نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا یا شہید کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بے چین ہو گئے۔ اسی وقت تلوار سونت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی خوشی دیکھ کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ چہرہ لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں، میرا باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر واقعی ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ قربان جائیں صحابہ پہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں مکے کے کافروں سے لڑ مرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو چند دن بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی۔ وہ ہجرت کے تیسرے سال احد کی لڑائی پیش آئی۔ اس میں کچھ ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے اور کچھ اس غلط خبر کے مشہور ہو جانے کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا، مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں، وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ ہاتھ میں ایک نیزہ لے کر شہر مدینہ سے نکل کر لڑائی کے میدان کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں انہوں نے چند مسلمانوں کو دیکھا جو مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم اور غیرت دلائی اور سخت غصے سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ یہ سن کر سب لوگ لڑائی کے میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ اس لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اور دشمنوں نے ان کی لاش کے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ ڈالے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لڑائی کے میدان کی طرف آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا، زبیر، صفیہ کو اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے دینا۔ حضرت زبیر نے جب والدہ سے جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھیں تو وہ اس کا سبب سمجھ گئیں اور بولیں، مجھے معلوم ہو چکا کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑ دی گئی ہے، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں، لیکن میں صبر کروں گی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھوں گی، یعنی روؤں پیٹوں گی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے انہیں بھائی کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے پیارے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھا
تو ایک سرد آ بھری اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئیں۔ پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ان کے کفن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چادریں دے کر مدینہ واپس آ گئیں۔ 5 ہجری میں سارے عرب کے کافر اور یہودیوں نے ایکا کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھود ڈالی، اس لیے کہ دشمن شہر کے اندر تو داخل نہ ہو سکے، لیکن اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ ادھر شہر کے اندر بنو قریظہ کے یہودی دشمنوں نے مل گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اس وقت عورتیں اور بچوں کو گھر کے ان دشمنوں سے بچانا بہت ضروری تھا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کو شہر کے اندر ایک قلعے میں جمع کیا اور حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ اسی قلعے میں آ گئی تھیں۔ ایک دن بنو قریظہ کا ایک یہودی اس قلعے کی طرف آ نکلا، قلعے میں موجود لوگوں کی سن گن لینے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور بڑی عقل مند تھیں، سمجھ گئیں کہ یہ شخص جاسوس ہے۔ اگر اس نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو جا کر بتا دیا کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میدان خالی دیکھ کر قلعے پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ باہر نکل کر اس یہودی کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے باہر جانے سے عذر کیا۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھیں اور خیمے کا ایک ستون اکھاڑ کر قلعے سے باہر آ گئیں اور وہ ستون اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے کٹا ہوا سر دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا قلعے کے اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے، چنانچہ انہیں قلعے میں حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ خطرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ٹلا۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو انہوں نے ایک بڑا درد بڑا مریضہ کہا، جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ کے رسول، آپ ہماری امید تھے، آپ ہم پر احسان کرتے تھے، ظلم نہ کرتے تھے، آپ ہم پر احسان کرتے تھے، ظلم نہ کرتے تھے، آپ رحم کرنے والے تھے، ہدایت دینے والے اور تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہر رونے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رونا چاہیے۔ اللہ کے رسول پر میری ماں، خالہ، چچا اور ماموں قربان ہوں، پھر میں خود اور میرا مال بھی۔ کاش اللہ ہمارے آقا کو ہمارے درمیان رکھتا، اور ہم کیسے خوش قسمت تھے، مگر اللہ کا حکم کبھی نہیں ٹلتا۔ آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شیر دل پھپھو 60 ہجری میں فوت ہوئیں۔